شادی کے بڑے ہال میں چکا چوند روشنیوں کی جلملاہٹ تھی اور فضا میں عطر اور گلاب کی بھینی بھینی مہک رچی بسی تھی۔ اس پروقار تقریب میں مہمانوں کی سرگوشیاں اور ہلکی ہلکی کہکوں کی آواز گونج رہی تھی، مگر شور سے بے نیاز سرخ عروسی جوڑے اور بھاری زیورات میں ملبوس لاری پھولوں سے سجے اسٹیج پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں مسلسل جھکی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکنیں کسی انہونی کے ڈر سے تیز ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایسی نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہی تھی جہاں اس کی خوابوں کا آشیانہ بننے والا تھا، مگر تقدیر کے پردے میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہال میں موجود لوگوں کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ جو گھڑیاں خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی وہ بے چینی اور تذبذب میں بدلتی جا رہی تھی۔ بارات کے آنے کا وقت کب کا گزر چکا تھا، مگر دولہا اور اس کے گھر والوں کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لاریب کے والد اور گھر کے بزرگوں کے چہرے سفید پڑنے لگے۔ فون بار بار ملانے کے باوجود دوسری طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل رہا تھا۔ کیا مطلب فون بند جا رہا ہے؟ تم نے دانیال کے دوست سے رابطہ کیا تھا نا؟ عارف صاحب کا ہاتھ کانپتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر تھر تھرا رہا تھا، جبکہ ان کے ماتھے پہ نکلا ہوا پسینہ ہال کی چکا چوند روشنیوں میں صاف چمک رہا تھا۔ ان کے سامنے کھڑے سلیم بھائی کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا اور گلے میں پھنسا ہوا لفظ بامشکل باہر نکل رہا تھا۔ بھائی جان، سب کو فون کر لیا ہے، دانیال کا نمبر بھی بند ہے اور اس کے والد نے بھی فون نہیں اٹھانا۔ ہال کے باہر جو لوگ بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے وہ بھی اب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہال کی خوبصورت اسٹیج پر بھاری سرخ عروسی جوڑے زیورات اور زرق پر کام میں ملبوس لاریب پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے سے نکل کر گلے میں اٹک چکا تھا۔ چہرے پر ڈالے گئے گھنے گھونگھٹ کی اوٹ سے وہ بار بار اپنے ہاتھ کی مہندی کو دیکھ رہی تھی جو اب خوف کے مارے سرد پڑ چکی تھی۔ ارد گرد موجود خواتین کی چہمگوئیاں، پھوپھیوں اور خالوں کی گھبرائی ہوئی نظریں اور مہمانوں کے کانوں میں ہوتی ہوئی سرگوشیاں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی تو بتائے کہ ماجرا کیا ہے؟ لاریب کی خالہ نے آگے بڑھ کے عارف صاحب کا بازو ہلایا، جن کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ پیروں تلے زمین نکل چکی ہے۔ لوگ باتیں بنانا شروع ہو گئے۔ ابھی تک بارات کیوں نہیں پہنچی؟ خاموش رہو صفیہ۔ عارف صاحب کی آواز اتنی بھاری اور کڑک تھی کہ صفیہ سہم کر پیچھے ہٹکی۔ انہوں نے اپنے کپڑے کے پلو سے چہرہ صاف کیا، مگر آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو کو نہ چھپا سکی۔ دانیال کا باپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا گھر سے کہیں غائب ہو گیا ہے اور وہ شادی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خاندان کا معیار ان کے شان شان نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہال میں موجود بم کی طرح پھٹے۔ جو لوگ خوشی کے گیت گا رہے تھے وہ بھی ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ خاندان کی عزت جو برسوں کی محنت اور وقار سے بنائی گئی تھی وہ چند لمحوں میں سرعام نیلام ہو رہی تھی۔ عارف صاحب کو اپنے سینے میں ایک تیز اٹھتا ہوا درد محسوس ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گرتے گرتے بچے۔ جب سلیم صاحب نے انہیں سنبھالا، بابا، لاریب سے دیکھا نہ کیا۔ وہ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی اسٹیج سے نیچے اتری۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ چاروں طرف بکھری ہوئی حقارت امیز نظریں، طنزیہ مسکراہٹیں اور سسکیوں کا شور اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے خوابوں کا دن اس بھیانک رسوائی اور ذلت کی نظر ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا بھائی جان؟ سلیم بھائی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں بے بسی کا سمندر موزن تھا۔ پورے شہر کے معزز لوگ یہاں موجود ہیں اور وہ دروازے پہ کھڑے کانا پوسی کر رہے ہیں۔ اگر آج یہ بارات نہیں آئی تو عارف خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ کوئی ہمیں منہ لگانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ عارف صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا۔ ان کے منہ سے ایک دردناک سسکی نکلی۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے میری عزت رکھ لی تھی مگر آج سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اسی ہنگامے اور افراتفری کے عالم میں ہال کے ایک کونے میں کھڑا اسفندیار یہ سب کچھ بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ شادی کے حق میں پہلے دن سے نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ رشتہ خاندان کے نام پر ایک جبری سمجھوتا ہے، مگر جب اس نے اپنے بوڑھے دادا جان کو صدمے سے کانپتے اور اپنے ماموں کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا تو اس کے چہرے کے سخت زاویے کچھ اور کڑے ہو گئے۔ یہ تماشا اب اور نہیں بڑھنا چاہیے۔
दादा जान ने अपनी छड़ी जमीन पे जोर से मारी। उनकी आंखों में गुस्से और गमी के शोले भड़क रहे थे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उनकी निगाह सीधी असफंयार पे जाकर टिक गई। असफंयार से निकाह होगा अब। असफंयार ने चूं कर दादा जान की तरफ देखा। उसकी पेशानी पर गहरे पल पड़ गए और उसने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। दादा जान, आप होश में तो हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल होश में हूँ। दादा जान की आवाज़ इतनी बुलंद और हाकमाना थी कि पूरा हॉल एक लम्हे के लिए सनसनाते हुए खामोश हो गया। दानियाल बेगैरत निकला। वो भाग गया तो क्या हुआ? मेरी बहन की इज्जत सड़कों पे रुलने के लिए नहीं छोड़ दूंगा। तुम असफंयार हो, इस घर के चश्मो चराग हो। निकाह तुम करोगे। हरगिज नहीं। असफंयार ने गुस्से से अपना हाथ हिलाकर पीछे हटने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक शदीद तूफान उमड़ आया था। ये आपकी जिद हो सकती है दादा जान, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है कि इस तमाशे का हिस्सा बनूं। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ एक अनजान लड़की को अपनी जिंदगी में कैसे ले आऊं? तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का वास्ता है असफन। आरिफ साहब खुद लड़खड़ाते हुए असफंयार के पास आए और उनके कदमों में गिरने ही वाले थे कि असफंयार ने घबरा कर उनके हाथ थाम लिए। मामू की सारत ने उसके अंदर मौजूद गुस्से को एक लम्हे के लिए बर्फ बना दिया। मामू, ये अब क्या कर रहे हैं? उठे। असफंयार का लहजा काम किया। इज्जत बचा लो मेरी बेटा। आरिफ साहब की हिचकियां बन चुकी थी। उनकी आंखों के आंसू असफंयार के हाथों पे गिर रहे थे। अगर ये शादी ना हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। असफंयार ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसके पूरे सफेद हो गई। उसने एक नज़र स्टेज के करीब खड़ी उस खाइफ और कांपती हुई लारीब पे डाली, जिसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और वो अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही थी। असफंयार के दिल में रहम कम और इस पूरी सूरत-ए-हाल पर एक शदूद गुस्सा ज़्यादा था। एक ऐसा गुस्सा जो इस खानदान के फैसलों और इस जबरी ब्लैकमेलिंग के खिलाफ था, जिसमें उसे ज़बरदस्ती घसीट लिया गया था। ठीक है, असफंयार ने दांत पीसते हुए आखिरी लफ्ज़ कहे। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। हॉल में मौजूद तमाम लोगों की सांसें बहाल हुईं, मगर उसके साथ ही एक भारी खामोशी फिजा में फैल गई। मौलवी साहब को फौरन बुलाया गया और इसी हंगामे और सिसकियों के साए में निकाह के वो कागजात असफंयार के सामने लाए गए जिन पे दस्तखत करना उसके लिए किसी जहर का प्याला पीने से कम नहीं था। उसने बगैर एक लम्हा ज़ाये किए कलम उठाया और इतनी सख्ती से कागज़ पे दस्तखत किए कि कागज़ फटने के करीब हो गया। लारेब ने धुंधली और आंसू से भरी आंखों से उस शख्स को देखा जो चंद लम्हों पहले तक उसका कोई नहीं था और अब जबरदस्ती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन चुका था। निकाह की वो रस्मात जिन्हें खुशियों और फूलों के हार के साथ अदा होना था, वो एक सर्द, खौफनाक और तल्ख हकीकत की तरह मुकम्मल हो चुकी थी। और इसके बाद जब रुखसती का वो लम्हा आया तो फूलों की सेज की बजाय लारीब के इस्तकबाल के लिए असफंयार का वो पथरीला और गुस्से से भरा हुआ चेहरा तैयार था, जो आने वाले तूफान का पेशे खैमत साबित होने वाला था। कमरे का भारी दरवाज़ा बंद होते ही जो सन्नाटा अंदर उतरा, वो किसी तूफान से भी ज़्यादा होलनाक था। लारीब ने उसी जगह पलंग के करीब रखी हुई मखमल की चौकी पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अरोसी लिबास का बोझ अब उसके जिस्म पर नहीं बल्कि उसकी रूह पे पड़ रहा था। वो तमाम जेवरात, वो महंगे गजरे और वो सुर्ख जोड़ा जो चंद घंटे पहले तक उसकी ज़िंदगी के सबसे हसीन ख्वाब का इस्तारा था, अब उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं लग रहा था। उसके कानों में असफंयार के वो खुदरे और जहरीले अल्फाज बार बार गूंज रही थी। ये खुशफहमी अपने दिल से निकाल देना कि इस तमाशे के बाद तुम इस घर में मेरी बीवी का दर्जा पाओगी। रात का पहर जैसे जैसे गहरा होता गया, कमरे की फिजा और ज्यादा बोझल होती गई। घड़ी की सुइयों की टिक टिक इस खामोशी में किसी हथौड़े की तरह उसके दिल पे बस रही थी। लारीब ने उठकर अपने भारी लहंगे का दामन संभाला और आहिस्ते से चलकर खिड़की के पास आ गई। बाहर अंधेरे में डूबी हुई सड़कें और दूर जलते हुए स्ट्रीट लैंप्स की रज़्द रोशनी उसकी तन्हाई की गवाही दे रही थी। उसने अपने दिल को समझाने की लाख कोशिश की कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो धोखे से साजिश और धोखे का शिकार हुई थी जिसे दानियाल और उसके खानदान ने रचाया था। मगर फिर भी एक अजीब सा एहसास नदामत और बेबसी उसके पूरे वजूद को अंदर से खोखला कर रहा था। वो जानती थी कि उसके वालिद इस वक्त किसी अजियत में होंगे। घर में मेहमानों का शोर थम चुका था और उसके बाबा सदमे से नढाल होकर एक कोने में बैठे होंगे।
یہی وہ سوچ تھی جس نے لاریب کو ایک قطرہ آنسو بھی گرانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ یہ کمزور پڑ جاتی، اگر وہ بکھر جاتی تو اس کے بابا کا رہا سہا غرور بھی مٹی میں مل جاتا۔ اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پلکوں کو خشک کیا اور مضبوطی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسفندیار اس کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر کا غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، بلکہ اصل آگ اس بات کی تھی کہ اسے ایک ایسے فیصلے میں گھسیٹ دیا گیا تھا جس کا وہ دور دور تک حامی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک آزاد، خود مختار اور اپنے اصولوں پر جینے والا انسان رہا تھا، اور آج دادا جان اور اس کے ماموں کے آنسوں نے اس کی اس آزادی پر جیسے ڈاکہ ڈال دیا تھا۔ ایک انجان بے قصور لڑکی کو اس آنکھ میں جھونکنا۔ اسفندیار نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں لاریب کا وہ کانپتا ہوا وجود اور اس کی خوف سے ڈوبی ہوئی آنکھیں بار بار آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لاریب اس سارے فراڈ میں شامل نہیں تھی، وہ تو خود ایک قربانی کا بکرا بنی تھی، مگر پھر بھی اس کا غصہ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ وہ اس رشتے کو، اس جبری بندھن کو اپنے وجود پر ایک بھاری بوجھ سمجھتا تھا، اور وہ یہ ثابت کرنے تلا ہوا تھا کہ وہ اس بوجھ کو کبھی اپنائے گا نہیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اس کے بنگلے کی کھڑکیوں کو چھوا تو گھر میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ لاریب نے رات بھر پلک تک نہیں جھپکائی تھی۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھی رہی تھی۔ صبح کی روشنی میں جب اس نے کمرے کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو اس کا چہرہ اترا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی اور رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اتنے میں دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ جن کا نام عصمت بیگم تھا، ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور ہمدردی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بی بی جی، ناشتہ لائی ہوں، عصمت بیگم نے دھیمی آواز میں کہا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ انہوں نے لاریب کے چہرے پہ ڈالی گئی تھکاوٹ کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لاریب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اس نے ناشتے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس کے دل میں کھانے کی کوئی خواہش نہیں تھی، صرف ایک عجیب سا خلل تھا جو اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ مجھ سے کوئی نہیں کھایا جائے گا، عصمت باجی، آپ پلیز یہ لے جائیں۔ عصمت بیگم نے ایک لمحے کے لیے رک کر لاریب کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں واقعی اس معصوم لڑکی کے لیے درد تھا۔ بی بی جی، ایسے بھوکے رہنے سے تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ صاحب غصے کے تیز ضرور ہے، مگر دل کے برے نہیں ہیں۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت۔ لاریب کے خشک ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کچھ رشتے وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے عصمت باجی، بلکہ وہ وقت کے ساتھ اور زیادہ گہرے ناسور بن جاتے ہیں۔ عصمت بیگم اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی، بس ایک آہ بھر کے کمرے سے چلی گئی۔ لاریب نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور لان میں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ زندگی اپنی روٹین کے مطابق چل رہی تھی، صرف اس کی اپنی دنیا میں ایک زلزلہ آ چکا تھا جس کے ملبے تلے وہ اکیلی کھڑی تھی۔ اسفندیار اپنے دفتر پہنچ چکا تھا، مگر اس کا دھیان اپنے کام میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی لیپ ٹاپ اسکرین پر کھلی ہوئی فائلیں یوں ہی کھڑی تھی اور اس کی نظریں خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کی فون کی گھنٹی بجی تو اس نے اسکرین پر دادا جان کا نام دیکھ کر ایک لمبی سانس لی اور کال ریسیو کی۔ ہاں دادا جان، خیریت؟ اسفندیار کا لہجہ سرد اور بے تاثر تھا۔ دوسری طرف دادا جان کی رعبدار آواز گونجی۔ صرف خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا ہے؟ اسفند، مجھے امید ہے کہ تم نے کل رات جو حماقت کی تھی اسے گھر آ کر اس معصوم بچی پر نہیں نکالا ہوگا۔ لاریب اس گھر کی بہو ہے اور وہ اس تمام تماشے سے سراسر بے قصور ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی یہ پتہ چلا کہ تم نے اس کے ساتھ ذرا بھی ناروا سلوک کیا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفندیار نے غصے سے اپنے دانت آپس میں بھینچ لیے۔ اس کے اندر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ دادا جان، آپ لوگوں نے میری مرضی کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر میرے گلے میں ایک توک ڈالا ہے، اور اب آپ مجھ سے یہ امید کر رہے ہیں کہ میں اس کے سامنے بچھڑ جاؤں۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس شادی کی وجہ سے میری کتنی سبق ہوئی ہے۔ سبق نہیں، عزت کہو اسے۔ دادا جان کی آواز اور زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اگر تمہیں یہ قربانی دینی پڑی ہے تو یہ تمہاری مردانگی کا امتحان ہے، کوئی جرم نہیں۔ اب زیادہ بحث کیے بغیر گھر جلدی واپس آنا اور اپنی ضد کو ایک طرف رکھ کر اس گھر کے اصول نبھانا۔ فون کٹ چکا تھا۔ وہ اسفندیار کا فون کان سے لگائے کھڑا ہاتھ میں ہی معلق رہ گیا۔
اس نے غصے سے فون کو میز پہ دے مارا، جس سے ایک ہلکی سی گونج اٹھی۔ اس کا پورا وجود غصے سے دہک رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا مل کر اس کے خلاف سازش کر رہی ہے اور وہ اس جال میں مکھی کی طرح پھنس چکا ہے۔ دن گزرتے گئے اور اس بنگلے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی نے ڈیرا ڈال لیا۔ ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران لاریب نے اس کمرے کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے یا خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو تکنے میں گزار دیتی تھی۔ اسفندیار صبح سویرے دفتر نکل جاتا اور دیر گئی تک واپس لوٹتا۔ جب وہ واپس آتا تو لاریب اس وقت سو چکی ہوتی یا جاگنے کے باوجود سونے کا ناٹک کرتی تاکہ اس کے سامنے آنے سے بچ سکے۔ دونوں کے درمیان اس ایک ہفتے میں ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہیں ہوا تھا، سوائے ان سرد نظروں کے جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی غصے سے پھر جاتی تھی۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی تھی۔ ایک شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور باہر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے موسم میں ایک ہنکی سی گھل گئی تھی۔ اسفندیار نے اس روز معمول سے کچھ پہلے تقریباً شام کے 6 بجے گھر واپس آ گیا تھا۔ اسے دفتر میں ایک اہم فائل چھوڑنی تھی، اس لیے وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی اور لاریب کھڑکی کے پاس کھڑی باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ لاریب نے اسفندیار کے قدموں کی چاپ سن کر چونک کر پلٹنا چاہا، مگر اس کا دامن پاس ہی رکھے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹیبل لیمپ میں الجھ گیا اور لاریب سنبھل نہ سکی۔ وہ سیدھا فرش پہ گرنے والی تھی کہ اسفندیار، جو ابھی دروازے پہ ہی کھڑا تھا، بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے بروقت لاریب کا بازو پکڑ کے اسے خود سے لگاتے ہوئے گرنے سے بچا لیا۔ یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ لاریب کا پورا وجود اسفندیار کے سخت اور مضبوط بازو کے حصار میں تھا اور اس کی سانسیں اسفندیار کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ اسفندیار کی گرفت اس کے بازو پر اتنی مضبوط تھی کہ لاریب کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائی۔ لاریب نے گھبرا کر اپنے ہاتھ اسفندیار کے سینے پہ رکھے اور پوری طاقت سے خود کو پیچھے دھکا دیا۔ اس کا چہرہ غصے، شرم اور خوف سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بکھرے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا کانپتا ہوا غصہ تھا جو مزید چھپ نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے دور رہیں، لاریب نے اپنے آنسوں کو زبردستی روکے رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حقارت اور غصہ امڈ آیا تھا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جب دل چاہے اس طرح مجھ پہ ہاتھ ڈالیں؟ اسفندیار، جو خود اس اچانک ہونے والے واقعے سے کچھ دیر کے لیے ششدر رہ گیا تھا، لاریب کے اس تیز اور خوددار عمل پر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے، پیشانی پر گہرے بل ڈالے اور سرد لہجے میں کہا، تمہاری اس غلط فہمی کا کوئی علاج نہیں ہے لاریب۔ اگر میں نے تمہیں گرنے سے بچایا نہ ہوتا تو آج تمہاری ٹانگ یا سر پھوٹ چکا ہوتا۔ احسان فراموش، مجھے آپ کے اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لاریب کا گلا بھی بھرایا تھا، مگر اس نے اپنے لہجے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس نے اپنا سر اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ سے جتنی نفرت کرنی ہے کریں، میری اس کمرے میں رہنے پر جتنی طنز کرنی ہے کریں، لیکن میرے قریب آنے کی یا اس طرح مجھ پہ اپنا حق جتانے کی کوشش کبھی مت کیجیے گا۔ میں کسی کے رحم دلانے خیریت پہ نہیں بیٹھی ہوں۔ اسفندیار کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکے کے اس غرور اور اس کے تیور کو 50 ٹکڑے کر دے، مگر اس کے اندر کہیں اور عجیب سی خلش بھی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ اب تک ایک کمزور، ڈرپوک اور بے بس انسان سمجھ رہا تھا، اس کے سامنے اس طوفانی بارش کی طرح کھڑی تھی جو ہر رکاوٹ کو رون دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تمہارے اس زبان میں جو کاٹ ہے، اگر اتنی ہی عقل تمہارے اندر ہوتی تو آج ہم دونوں اس تماشے کا حصہ نہ بنتے۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور غصے سے بستر کی طرف دیکھا، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ یہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں رہتے ہوئے تمہیں میرے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اصول؟ لاریب کے لبوں پر ایک تلخ اور دردناک ہنسی ابھری۔ کون سے اصول اسفندیار؟ وہ اصول جو آپ نے اس جبری نکاح کے بعد خود پہ لاگو کیے ہیں، یا وہ اصول جن کے تحت آپ مجھے اس گھر میں ایک قیدی کی طرح رکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ میرا ہو لاریب! اسفندیار نے قدم آگے بڑھا کر اپنی آواز بلند کی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شعلیں ناچ رہی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ نہیں، میں بالکل نہیں بھولی۔ لاریب اب پھٹ پڑی تھی۔ اس کے اندر کا سارا غبار، سارا صدمہ اور ایک ہفتے کی تنہائی کا عذاب ایک ساتھ باہر آ گیا تھا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے، مگر آواز اب بھی مضبوط تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کی بیوی ہوں جو مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے، جو اس رشتے کو بوجھ سمجھتا ہے،
تو پھر آپ مجھ سے یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑی رہوں گی؟ مار دیجیے مجھے یا نکال دیجیے اس گھر سے باہر، لیکن اس طرح روز روز کی اس گھٹن اور تذلیل کا شکار مت کیجیے۔ اسفندیار خامڑا کھڑا اس کی بات سنتا رہا۔ اس کے الفاظ اسفندیار کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو رہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو اتنی بے باکی سے، اتنی سچائی کے ساتھ اس کے سامنے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ طوفان جو اب تک صرف اس کے اپنے اندر مچا ہوا تھا، اب لاریب کے ان آنسوں اور اس کی سچی تپش کو دیکھ کر اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ صرف کھڑکی کے باہر برستی ہوئی بارش کی بوندوں کی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ اسفندیار نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ کی مٹی کو زور سے بھینچا اور بغیر ایک لفظ کہے دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر اسے اتنی زور سے بند کیا کہ پوری دیوار ہل گئی۔ لاریب دروازے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی سسکیاں اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ ایک ایسا طوفان جس کا کوئی اختتام نہیں تھا، اور ایک ایسا سفر جس کی منزل ابھی کوسوں دور تھی۔ رات کا سینہ جیسے جیسے اور زیادہ چھلنی ہوتا گیا، باہر برستی ہوئی بارش کی لہروں میں ایک اداسی سی گھلتی چلی گئی۔ کمرے کے اس کونے میں جہاں اندھیرے نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے، لاریب کی سسکیاں اب دھیمی پڑ چکی تھی، مگر اس کے اندر سلگتی ہوئی آگ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کے جسم ایک تھکن سے اتر چکی تھی اور آنکھوں کی جلن اب سر درد میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ طویل گھنٹے جو اس نے اس اکیلے کمرے میں گزارے تھے، اس کی روح کو جھلسانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے وجود کے اس دل کا وہ سخت کونا جسے اس کی خودداری نے تراشا تھا، اب بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھی، چاہے حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہو جاتے۔ دوسری طرف اسفندیار کا حال بھی کچھ زیادہ ہی مختلف نہیں تھا۔ وہ جب اس کمرے سے نکل کر اپنے اسٹڈی روم میں آیا تھا تو اس کے اندر کا طوفان باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ اس نے میز پہ رکھی ہوئی فائلوں کو ایک طرف سرکا دیا تھا اور اپنی انگلیوں سے اپنی کن پٹیوں کو زور سے مسل رہا تھا۔ لاریب کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے جتنی نفرت کرنی ہے کریں، لیکن میرے قریب آنے کی کوشش مت کریے۔ وہ الفاظ اسفندیار کے غرور پر ایک گہرا تماچا تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے ایک اشارے پر لوگ اپنی رائے بدل لیتے تھے، جو اپنے خاندان اور اپنے کاروبار میں ایک معتبر اور باوقار مقام رکھتا تھا، اور آج ایک ان جیسی نازک سی لڑکی اسے اس کے ہی گھر میں اتنی بے باکی سے آئینہ دکھا گئی تھی۔ اسے اپنے غصے پر بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی کسک بھی تھی جو اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لاریب اس پورے دھوکے میں اتنی ہی بے قصور تھی جتنا کہ وہ خود، بلکہ اس کی زندگی تو ایک ہی رات میں تباہ ہو چکی تھی۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں اور اس کا مستقبل، سب کچھ اس جبری نکاح کے نظر ہو چکا تھا، اور اس کے وجود وہ شخص جس کا سہارا بننے کے بجائے اس کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا، وہ خود اسفندیار تھا۔ نہیں، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اسفندیار نے خود کلامی کرتے ہوئے صوفے پر اٹھ کر کھڑکی کے شیشے پہ ہاتھ رکھا، جہاں باہر تیز ہوا کے جھڑ کر درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ کیا مجھے یہ سب بوجھ بغیر کسی شکایت کے اٹھا لینا چاہیے تھا؟ کیا میرے اپنے کوئی خواب نہیں تھے؟ مگر یہ دلائل اس کی اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ رات کے اس پہر جب پوری حویلی اور بنگلہ گہری نیند کی آغوش میں تھا، اسفندیار کا دل اسے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اپنی کوٹ کی جیب سے سگریٹ کے پیکٹ نکالا، پھر کچھ سوچ کر اسے وہیں واپس رکھ دیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ واپس اسی کمرے میں جائے اور دیکھے کہ وہ لڑکی اس تنہائی اور اندھیرے میں کس حال میں ہوگی، مگر اس کا مردانہ غرور اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی انا کی زنجیروں میں ایسے جکڑا ہوا تھا کہ قدم آگے بڑھانے سے پیچھے ہی ہٹ جاتا تھا۔ اگلی صبح جب بادل چھٹے اور سورج کی ایک مدھم اور دھیمی روشنی نے کھڑکیوں کے راستے اس کمرے میں قدم رکھا تو ماحول میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ لاریب رات بھر زمین پر ہی بیٹھی رہی تھی، اور صبح کی خنک ہوا نے اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ سے دوڑا دی تھی۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور سر اس طرح بھاری ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس میں سیسا اڈیل دیا ہو۔ جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ بامشکل خود کو سنبھال پائی۔ اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے تیز بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ اس سردی اور ذہنی کوفت کو برداشت نہ کرتے ہوئے بستر کے قریب گر پڑی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ادھر اسفندیار جو صبح اٹھ کر اپنے معمول کے مطابق تیار ہو چکا تھا، ڈرائنگ روم میں اترنے سے پہلے ایک بار بیڈ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ عام طور پر اس وقت تک لاریب بیدار ہو چکی تھی، یا کم از کم کمرے میں کوئی ہلچل سنائی دیتی تھی، مگر آج پورا گھر ایک عجیب سی ہولناک خاموشی کی زد میں تھا۔
اس نے چند لمحے سوچا اور پھر اپنے قدم بیڈ روم کی طرف بڑھا دیے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کمرے کی فضا میں ایک بھاری پن تھا۔ بستر کے قریب زمین پر لارے بے سدھ حالت میں گری ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں بہت ہی دھیمی اور بھاری تھی۔ اسفندیار کا دل ایک لمحے کے لیے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری انا اور اس کا تمام تر غصہ ایک ہی سیکنڈ میں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا لاریب کے پاس پہنچا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ لاریب، لاریب! اس نے لاریب کے کندھے کو پکڑ کے ہلایا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا ماتھا چھوا تو وہ تیز بخار سے تپ رہا تھا اور اس کے ہونٹ خشک ہو کر سفید ہو چکے تھے۔ اسمندیار کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کے اندر ایک انجانا سا خوف دوڑ گیا، وہ خوف جو کسی اپنے کے کھو جانے یا کسی بڑے نقصان کا پیچھے خیمہ ہوتا ہے۔ اس نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر لاریب کے نازک جسم کو اپنے مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا اور کھڑا ہوا۔ اس کے تمام تر سرد مہری اور تلخی اس وقت برف کی طرح پگھل چکی تھی اور اس کی جگہ ایک شدید اضطراب اور فکر مندی نے لے لی تھی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے لاریب کو پلنگ پر لٹا دیا اور فوراً ہی کمرے میں لگی ہوئی انٹرکام کی گھنٹی بجائی تاکہ گھر کے ملازمین عصمت بیگم کو بلایا جا سکے۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی آتا، وہ خود ہی الماری کی طرف لپکا اور ایک گرم کمبل نکال کے لاریب کے جسم پہ ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تلاطم برپا تھا۔ وہ چند گھنٹے پہلے اسے اس گھر کا ایک بوجھ اور ناپسندیدہ حقیقت سمجھ رہا تھا۔ آج اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس کا اپنا اندرونی وجود لرز اٹھا تھا۔ عصمت بیگم جب ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور لاریب کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اے اللہ، یہ کیا ہو گیا بی بی جی کو؟ صاحب، یہ تو بخار سے تپ رہی ہیں۔ باہر کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھو عصمت باجی۔ اسفندیار کی آواز میں ایک ایسا غصہ اور گھبراہٹ تھی جو عصمت بیگم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جلدی سے گیلا تولیہ لے کر آؤ اور ڈاکٹر کو فون کرو فوراً۔ عصمت بیگم گھبرا کر دوڑی اور چند ہی لمحوں میں پانی کا ٹب اور تولیہ لے کر واپس آ گئی۔ اسفندیار نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ بھیگا ہوا تولیہ لے کر لاریب کی پیشانی پہ رکھنا شروع کیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ لاریب کی اس طرح بے سدھ پڑے دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں ہلکی سی کپ کپی تھی جب وہ لاریب کی پیشانی کو بار بار چھو رہا تھا۔ لاریب، میری بات سنو، اسفندیار نے جھک کر اس کے بہت ہی قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں وہ سختیت بالکل نہیں تھی جو عام طور پر ہوا کرتی تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک گہری ندامت اور التجا تھی۔ آنکھیں کھولو لاریب۔ کچھ دیر کی مسلسل جدوجہد کے بعد لاریب کی پلکیں ہلکی سی جنبش میں آئیں۔ اس نے اپنی بھاری اور نیم وا آنکھوں سے دیکھا کہ اسفندیار اس کے سرہانے بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر وہ تمام لکیریں مٹ چکی تھی جو چند روز سے اس کے غصے کا پتہ دیتی تھی، اور اب ان کی جگہ ایک سچی فکر مندی اور پریشانی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ لاریب نے کمزوری میں اپنے خشک ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ جائیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ چپ رہو، اب ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ اسفندیار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر اس کے پیچھے چھپا ہوا درد اور احساس جرم صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس نے عصمت بیگم کے ہاتھ سے دوائی کا گلاس لیا اور خود اٹھ کر لاریب کو سہارا دے کر ہلکا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ دوائی پی سکے۔ لاریب نے شروع میں مزاحمت کرنی چاہی، اس نے اپنا سر پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسفندیار کے اس مضبوط مگر نرم سہارے کے خلاف جا سکے۔ اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی اور دوائی کا وہ چمچ اپنے حلق میں اتار لیا۔ اس کے گالوں پر دو قطرے آنسو کے بہہ نکلے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جسمانی تکلیف سے زیادہ اس کی روح کو وہ ذہنی اذیت توڑ چکی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اسے مل رہی تھی۔ اسفندیار نے جب لاریب کے گال پر وہ آنسو دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں بھیج گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے آنسو کو صاف کرنا چاہا، مگر پھر عین اسی وقت ہاتھ کو وہ واپس کھینچ لیا۔ اس کے دل میں ایک زبردست کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ وہ جو خود اس رشتے کا سب سے بڑا مظلوم سمجھ رہا تھا، اسے آج پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جبر کی چکی میں اصل میں کون پس رہا ہے۔ ڈاکٹر بس آتے ہی ہوں گے، اسفندیار نے خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کی نگاہیں اب بھی لاریب کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جو بخار کی شدت سے دوبارہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ تمہیں اس طرح خود کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لاریب۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف تھی تو تمہیں کم از کم عصمت باجی کو تو بتا دینا چاہیے تھا۔ لاریب نے اپنی مدھم آنکھیں کھول کر اسفندیار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک تھکا ہوا سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب اسفندیار کے پاس نہیں تھا۔ تکلیف؟
آپ کو کس نے کہا کہ مجھے جسمانی تکلیف ہے؟ لاریب کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ ہوا میں گھٹ کے رہ گئی، مگر اسفندیار کے کانوں تک وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح پہنچ چکی تھی۔ اصل تکلیف تو وہ ہے جو آپ نے اس ایک ہفتے مجھے ہر لمحے دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس رشتے کے اکیلے قیدی ہیں اسفندیار، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس پنجرے میں میری پر آپ نے کاٹے ہیں۔ اسفندیار کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ الفاظ جو لاریب نے کہے تھے وہ اس کے دل کے آر پار ہو گئے تھے۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی صفائی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے، مگر اس کا غرور اسے اس وقت اعتراف کرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بھینچا اور بغیر کسی وہاں سے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکا تھا۔ اس نے لاریب کا معائنہ کیا، کچھ ادویات تجویز کی اور بتایا کہ بخار یہ صرف شدید ذہنی دباؤ، تھکن اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد عصمت بیگم نے لاریب کو سوپ پلایا اور اس کی دیکھ بھال کی، جبکہ اسفندیار اس پورے وقت میں اپنے اسٹڈی روم میں بند رہا، مگر اس کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اس کمرے سے باہر نہیں گیا تھا۔ شام کا سورج ڈھل رہا تھا اور باہر کا موسم ایک بار پھر اداس ہو رہا تھا۔ اسفندیار نے اپنے مطالعے کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں ہلکی ہلکی دھند پھیلنے لگی تھی۔ اس کے اندر کا وہ غصہ جو اس رشتے کو لے کر بھڑکتا تھا، اب ایک گہری خاموشی میں بدل چکا تھا۔ اسے یہ تسلیم کرنے میں اب کوئی آر نہیں تھی کہ اس نے لاریب کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ اس تمام تر ڈرامے میں ایک بے قصور شکار تھی، اور اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اس معصوم لڑکی کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور اس کے قدم خود بخود اس بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے جہاں لاریب اب سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس نے دروازہ اتنی ہلکی آواز میں کھولا کہ ذرا سی آہٹ بھی پیدا نہ ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور بستر پر لیٹی ہوئی لاریب کا چہرہ اب بھی زرد تھا، مگر اس کی سانسیں پرسکون تھیں۔ اسفندیار دبے پاؤں چل کر اس کے پلنگ کے قریب آیا اور کچھ دیر تک خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک ایسی خوشی نے جنم لیا جو نفرت یا غصے سے بالکل پاک تھی، ایک ایسی چاہت جو اس رشتے کو ایک نیا موڑ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کو آگے بڑھا کر بستر کی چادر کو سیدھا کیا اور دل ہی دل میں خود سے یہ عہد کیا کہ وہ اب اس رشتے کو اس طرح برباد نہیں ہونے دے گا۔ لاریب نے نیند ہی میں ہلکی سی کروٹ لی اور اس کا ہاتھ بستر سے نیچے لٹک گیا۔ اسفندیار نے بغیر ایک لمحے ضائع کیا اس کا ہاتھ اٹھا کے واپس بستر پہ رکھا، اور اس کی انگلیوں کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے پہلی بار اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک کے ساتھ اس نئے رشتے کی بنیاد پڑی، ایک ایسا بندھن جو ایک نفرت کے دھاگوں سے نہیں بلکہ ایک سچے احساس ندامت اور ذمہ داری سے جڑنے والا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب اس کے بنگلے کی وسیع و عریض کمرے کی کھڑکیوں سے چھنتی ہوئی اندر اتری تو فضا میں ایک عجیب سا سکون گھلا ہوا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے جو ہوک کا عالم اور گھٹن اس کمرے میں ڈیرا ڈالی ہوئی تھی، آج اس میں ایک ہلکی سی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ لاریب نے اپنی پلکیں آہستہ سے کی۔ رات بخار کی شدت اور ادویات کے اثر سے وہ گہری نیند سو چکی تھی، مگر اب بیدار ہونے پر اسے اپنے جسم میں ایک ہلکی سی کسکساہٹ کے ساتھ ساتھ توازن بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرے کی مدھم روشنی میں صاحب ٹیبل پہ پانی کا گلاس اور ایک نیا تھرمامیٹر رکھا ہوا تھا۔ ساتھ ایک پیالی میں سوپ بھی موجود تھا جس سے اٹھتی ہوئی بھاپ بتا رہی تھی کہ اسے رکھے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، کمرے میں اس وقت کوئی نہیں تھا، مگر اس سنسنان اور بے روح کمرے میں اب اپنائیت کی ایک ہلکی سی جھلک موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہو سکتا ہے۔ عصمت بیگم اپنی تمام تر محبت کے باوجود اتنی باریک بینی سے صبح سویرے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی جب تک کہ پیچھے کسی اور کی ہدایت نہ ہو۔ اس نے بستر سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس لی۔ اس کے دل کا وہ بوجھ جو پچھلے کئی دنوں سے اس کی چھاتی پہ رکھا ہوا تھا اب کچھ ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے کی تلخیاں، اسفندیار کی وہ کھدرے الفاظ اور اس جبری نکاح کا عذاب، سب کچھ جیسے ایک لمحے کے لیے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ کل رات بخار میں مبتلا ہونے پر اسفندیار کے رویے میں جو تلاطم اور فکر مندی دکھائی دی تھی وہ کوئی دکھاوا نہیں تھی۔ وہ شخص جو خود کو اس رشتے کا سب سے بڑا مظلوم سمجھتا تھا، اس کے اندر بھی ایک دل دھڑکتا تھا جو کسی کی تکلیف پر بے چین ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف اسفندیار اس وقت اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سونے کی بجائے اس اسٹڈی روم میں آ گیا تھا کیونکہ وہ لاریب کے سامنے مزید کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور میز پر کافی کا مگ رکھا تھا جس کی بھاپ اب ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس کی انگلیاں کی بورڈ پر اپنی پیشانی کو مسل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا جب اس نے لاریب کو بے سدھ حالت میں زمین پہ گرے دیکھا تھا۔ اسے اپنے سخت اور تلخ رویے پر شدید ندامت ہو رہی تھی جو اس نے پچھلے 7 دنوں میں اس بے قصور لڑکی کے ساتھ روا رکھا تھا۔
میں نے واقعی بہت زیادتی کی ہے۔ اسفندیار نے خود کلامی کرتے ہوئے کافی کے مگ کو ایک طرف سرکا دیا۔ وہ لڑکی تو خود اس دھوکے کا شکار ہوئی تھی اور میں نے اپنے غصے اور انا کی آگ میں اس کی زندگی کو مزید جہنم بنا دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس رشتے کو اس طرح بے مقصد اور کشمکش کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے گا۔ وہ اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے اور حالات کو بہتر بنانے کی صلاحیت پہلے قدم بڑھانا چاہتا تھا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا جب اسفندیار معمول سے کچھ پہلے دفتر سے واپس لوٹا۔ اس کے قدم سیدھ میں حویلی کے اس حصے کی طرف اٹھے جہاں اس کا اپنا کمرہ تھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو لاریب اس وقت بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر زرد پڑتے سورج کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہلکا سا شال تھا جو اس نے اپنے کندھوں پہ ڈال رکھا تھا۔ اس کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی اور اس کی چہرے کی وہ زردی بھی مدھم پڑ چکی تھی جو بخار کے دنوں میں نمایاں تھی۔ دروازے کے کھلنے کی آواز سن کر لاریب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی نظر جب اسفندیار کے چہرے پہ پڑی تو ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اسفندیار کے چہرے پر وہ سخت پل اور غصے کی لکیریں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ ایک سنجیدہ مگر نرم تاثر نے لے رکھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اسفندیار نے اپنی کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے ذرا دھیمی اور پرسکون آواز میں پوچھا۔ اس کے یہ بدلا ہوا لہجہ لاریب کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ ایک پل کے لیے ہکلا گئی۔ لاریب نے اپنی پلکیں جھکائی اور خشک لہجے میں کہا، میں اب بہتر ہوں، شکریہ آپ کا اس سب بندوبست کا۔ اسفندیار نے اس کے لہجے کی سرد مہری کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے پچھلے کچھ دنوں میں اس کا دل توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس لیے سردی کا جواب دینا اس کا اپنا فرض تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کے کمرے کے درمیان میں آیا اور صوفے پہ بیٹھنے کی بجائے سیدھا لاریب کے پاس کھڑکی کے پاس آ گیا۔ لاریب، اسفندیار نے قدرے توقف کے بعد اپنا نام لیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتراف تھا جو لاریب نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں میں نے تمہارے ساتھ جو رویہ رکھا وہ بالکل غیر منصفانہ اور سخت تھا۔ میں اپنے غصے اور انا میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ میں دیکھ ہی نہیں پایا کہ جبری نکاح کی آگ میں صرف میں اکیلا نہیں جل رہا بلکہ تم بھی اتنی ہی بری طرح اس میں جھلس رہی ہو جتنا کہ میں۔ لاریب نے حیرت سے اپنا سر اٹھایا اور اسفندیار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غرور نہیں تھا بلکہ ایک سچی ندامت تھی، وہ جو اپنے دل میں ہزاروں شکوے اور شکایتیں سجائے بیٹھی تھی۔ اس کے اقتراف نے اس کے بہت سے شکوے خود بخود برف کی طرح پگھلا دیے۔ آپ کو اب یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسفندیار۔ لاریب نے اپنے لہجے کو حتمی المکان سنبھالنے کی کوشش کی مگر آواز میں ہلکی سی کپ کپی اب بھی موجود تھی۔ ہم دونوں ہی رشتے کے قیدی ہیں اور اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے ہم قبول کر لیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ میں یہاں آپ کے لیے کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتی اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ تم بوجھ نہیں ہو لاریب۔ اسفندیار نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی پختگی اور تپش تھی جس نے لاریب کو خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ جب میں نے تمہیں اس منڈپ پر دیکھا اور جب یہ سب تماشا ہوا تو میرا غصہ اس واقعے پر تھا، تم پہ نہیں، لیکن میں نے اپنا وہ سارا غصہ تم پہ اتارا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایک ذمہ دار شوہر کا فرض ادا کرنے کی بجائے ایک انا پرست انسان کا کردار ادا کیا، لیکن اب میں اس چیز کو بدلنا چاہتا ہوں۔ لاریب نے اس کی طرف دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس اچانک تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ یہ تو سوچ کر بیٹھی تھی کہ اس گھر میں اسے پوری زندگی ایک اجنبی اور نفرت زدہ ماحول میں گزارنی ہوگی، مگر اسفندیار کا یہ رخ اس کے لیے کسی موضوع سے کم نہیں تھا۔ بدلنا؟ لاریب نے ہلکی سی تلخی کے ساتھ لب ہٹائے۔ کیا کسی رشتے کو زبردستی مسلط کر کے اسے بدلا جا سکتا ہے اسفند؟ زبردستی کا آغاز غلط ضرور تھا لاریب، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا یہ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اسفندیار نے اپنے ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالے اور کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا جہاں اب شام کی سرخی پھیل رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم راتوں رات سب کچھ بھول جاؤ اور نہ ہی یہ توقع رکھتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو، لیکن ہم کم از کم ایک دوسرے کے لیے اجنبی یا دشمن تو نہیں بن کے رہ سکتے نا۔ ہم اس گھر میں ایک باعزت طریقے سے ایک ساتھ رہ سکتی ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے۔ لاریب خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسفندیار جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں وہ مخلصی اور سچائی تھی جو انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں موجود تمام تلخیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کو ایک موقع دینا چاہیے، نہ صرف اس کے لیے بلکہ اپنی اس پناہ گاہ کو بچانے کے لیے بھی جہاں اسے اپنی باقی کی زندگی گزارنی تھی۔ ٹھیک ہے، لاریب نے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اس کے لہجے کا وہ سخت پن اب ختم ہو چکا تھا جس نے پچھلے ہفتے طوفان اٹھایا تھا۔ اگر آپ واقعی رشتے کو ایک بہترین رخ دینا چاہتے ہیں تو میں بھی اس میں اپنی پوری کوشش کروں گی، لیکن مجھے وقت چاہیے۔ اسفندیار، سب کچھ اتنی جلدی بھول جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔
असफन यार के चेहरे पर एक हल्की सी मुतमईन मुस्कुराहट उभरी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो लारेब ने पहले उसके चेहरे पर देखी थी और जिसने उसके दिल की धड़कनों को एक लम्हे के लिए बेतरतीब कर दिया था। मुझे तुम्हारे वक्त पे कोई एतराज़ नहीं है लारेब, जितना वक्त तुम्हें लेना है लो। बस अब ये दीवारें जो हमने अपने दरमियान खड़ी की थी उन्हें गिराना होगा। इस गुफ्तगू के बाद इस बंगले की फिजा में एक खामोश मगर गहरी तब्दीली आ चुकी थी। अगले चंद दिनों के दौरान दोनों के दरमियान का वो बर्फानी दौर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा। असफंद यार अब सुबह दफ्तर जाने से पहले या शाम को वापसी पर लारेब से चंद मिनट के लिए ही सही मगर खैरियत ज़रूर पूछ लेता। लारेब भी अपने कमरे के गैस से निकलकर घर के बाकी हिस्सों में आने जाने लगी थी। असमत बेगम इस तब्दीली को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर में खुशियों का लौटना कितना ज़रूरी था। एक शाम जब बाहर हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और कमरे में चाय का एक सुंदर सा धुआं उठ रहा था, लारेब किताब हाथ में लिए सोफे पर बैठी हुई थी। असवंत यार उस वक्त अपने स्टडी रूम से फारिग होकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने कंधे से जैकेट उतारकर बेड पर रखी और लारेब की तरफ देखा। ये क्या, अब भी किताबों में ही घुसी रहती हो? असवंत यार ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा और चलकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लारेब ने किताब का सफ़ा बंद किया और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद आई थी और उसकी खूबसूरती को और ज्यादा निखार रही थी। पढ़ना मेरी पुरानी आदत है असफंयार। जब दिल उदास हो या तन्हाई ज्यादा हो तो किताबें ही सबसे अच्छी दोस्त साबित होती हैं। असफंयार की आंखों में एक लम्हे के लिए उदासी का साया लहराया। तो क्या अब भी इस घर में तुम्हें तन्हाई महसूस होती है? क्या मेरे होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो? लारीब ने अपनी पलकें उठाकर असफंयार की तरफ देखा। उसकी इस बात में कोई गिला नहीं था, बल्कि एक गहरा सवाल था। तन्हाई सिर्फ लोगों के ना होने से नहीं होती असफन, कभी कभी इंसान हजूम में भी अकेला होता है। लेकिन हाँ, अब पहले से हालात काफ़ी मुख्तलिफ है। असफंद यार ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस घर में कभी तनहा महसूस नहीं होने दूंगा लारेब। जो कुछ माजी में हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेरा मुस्तकबिल अब हमारे अपने हाथ में है। उन दोनों के दरमियान की ये छोटी सी गुफ्तगू इस नए बंधन को मजबूत करने की पहली सीढ़ी साबित हुई। वक्त के साथ साथ उनके दरमियान की ये कुर्बती और जारी गहरी होती चली गई और विदारे जो इसकी निकाह के दिन खड़ी की गई थी अब एक दूसरे के एहतराम और समझौते की बुनियाद पर गिरने लगी थी। कुछ हफ्ते गुजर गए और अब वो घर वाकई घर लगने लगा था। आरिफ साहब और लारिब के घर वाले भी इस बात से मुतमईन हो चुके थे कि उनकी बेटी इस घर में महफूज और बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारी है। असफन यार ने एक दिन खुद लारीब को उसके वालिदैन के घर जाने का कहा और जब वो अपने मैके गई तो उसकी आंखों में खुशी के वो आंसू थे जो उसने शादी के दिन बहाए थे, मगर इस बार वो आंसू गम के नहीं बल्कि एक नए सुकून और तपिश के थे। हवेली में जब लारीब वापिस आए तो असफन यार खुद उसे दरवाजे पर लेने के लिए मौजूद था। उसके समन ने लारिब के दिल में उसके लिए जो एहतराम पैदा किया था उसे और ज्यादा मजबूत कर दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के मिजाज से वाकिफ हो रहे थे, एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों को समझ रहे थे और वो नफरत जो पहले दिन इस कमरे की दीवारों से टकरा रही थी अब एक खूबसूरत एहसास में तब्दील हो चुकी थी। मगर जिंदगी इतनी भी सीधी लकीर नहीं होती। जब दो दिल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो दुनिया की नजरें और पुराने साए भी अपने रास्ते तलाश करने लगते हैं। रात के धीमे और पुरसकून साए जब उस बंगले पर उतरे तो माहौल में एक अनोखा ही सैर था। खिड़की से बाहर चांद की मध्यम रोशनी लॉन में बिखरी हुई थी और कमरे में हल्की सी गुलाब की महक बसी थी। असफंद यार जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी निगाहें सामने खड़ी लेराब पे टिक गई। उसने आगे बढ़ के खामोशी से लारिब को अपने हिसार में ले लिया। लारिब की सांस एक लम्हे के लिए रुकी, मगर अगले ही पल उसने अपनी पलकें झुकाकर खुद को उस मजबूत और पनाह देने वाले सहारे के सुपुर्द कर दिया। अब भी कोई शिकवा बाकी है लारिब? असफंयार की सरगोशी इतनी धीमी और मोहब्बत भरी थी कि फिजा में कोई घुल गई। लारिब के चेहरे पर हसीन और सरशार मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपने हाथ असफंयार के कंधे पर रखते हुए नरमी से कहा, कोई शिकवा नहीं, अब तो जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ आपके नाम है। असफंयार ने झुककर उसके माथे पर एक अकीदत से भरा बोसा दिया। उसके खूबसूरत लम्हे में माजी के तमाम दुख और तलखियां हमेशा के लिए मिट चुकी थी और दिलों का ये बंधन इश्क की लाजवाल मंजिल पर पहुंच चुका था।